السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ میں بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ قاسم اور سلیمان کی آمد کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس میں مزید اب ٹویسٹ آ گیا ہے، ان کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے، پشاور کے بجائے اب وہ اسلام آباد میں لینڈنگ کریں گے۔ کون کون ان کے ہمراہ ہوں گے یہ آپ کے سامنے آگے چل کر رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 126 روزہ دھرنے میں ٹرک استعمال ہوا تھا جس سے عمران خان کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتے تھے، وہ تحریک انصاف نے تیار کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ طور پر اس ٹرک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا تیاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ اور لاسٹلی جو سینٹ الیکشن ہے خیبر پختونخوا میں اس کے اندر بھی ٹویسٹ آ گیا ہے۔ یہ ساری خبریں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھیں گے، لیکن ان پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ قاسم اور سلیمان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو متعدد رہنما ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور باقاعدہ طور پر تحریک کا نہ صرف حصہ بنیں گے بلکہ لیڈ بھی کریں گے۔ لیکن جو رانا عظیم صاحب ہے، سینئر صحافی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پشاور لینڈ نہیں کریں گے۔ ان کے مطابق قاسم اور سلیمان اسلام آباد میں لینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ عالمی میڈیا کے نمائندے ہوں گے، اقوام متحدہ سے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اسلام آباد سے سیدھا اڈیالہ جائیں گے اور عمران خان سے وہاں پر ملاقات کریں گے۔ ساتھ میں انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کو منانے میں کامیاب ہو جائے، اور انہیں کہیں کہ والد صاحب یا خان صاحب جیسے بھی وہ ان کو پکارتے ہیں کہ آپ آئیں، اور مزید جو اس وقت آپ نے جو بیانیہ بنایا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ خصوصی طور پر، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور قاسم اور سلیمان کے کہنے کے اوپر ایسے نہیں ہے کہ وہ آئیں اور انہیں کہیں کہ چلو آپ لے جائیں، ایسے نہیں ہے۔ جب تک ایک بہت بڑی گارنٹی ریاست کو نہیں ملے گی کہ اگر یہاں سے خان صاحب جاتے ہیں تو وہ جا کر وہاں پر کیا کریں گے، جب تک یہ گارنٹی نہیں ہوگی اس کے علاوہ خان کی رہائی پاسبل نہیں ہو سکتی اس وقت تک، جب تک کوئی ایسی شخصیت بیچ میں نہیں آ جاتی جو خان صاحب کو باقاعدہ طور پر ڈیفینڈ کر سکے، اس کی گارنٹی لے کر ریاست کو یہ بتا سکے کہ نہیں، یہ باہر جا کر اینٹی ریاست یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی طریقے سے پاکستان مخالف کسی بھی بیانیہ کو بنانے میں وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ سیاست کریں، سیاست سے نہیں روکا جائے گا، لیکن جب وہ جائیں گے باہر وہاں ان کی کیا ایکٹیویٹی ہوگی، اس حوالے سے جب تک ریاست کو گارنٹی نہیں ملتی تو معاملات آگے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن حکومت بھی ساتھ میں یہ وارن کر رہی ہے۔ حکومت یہ جو صحافی فرما رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، ہیومن رائٹ کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ امریکی کانگریس سینیٹرز ان کے ساتھ ہوں گے، پھر ہم نے جب وہاں کی تھوڑی سی تفصیلات نکالی تو یہ خبر سامنے آئی کہ وہ اس وقت تک امریکہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں جو سینیٹرز ہیں جب تک وہاں اجلاس چل رہا ہوتا ہے، یا اگر وہ باہر جاتے ہیں امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو انہیں بتانا ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے باہر جا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے باہر جانے کا۔ جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو امریکہ کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کی پرمیشن وہاں سے ان کو نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے ٹرک کے حوالے سے خبریں ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر نکال لیا ہے۔ جنید اکبر چونکہ خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہے، ان کو یہ رسپانسبلٹی ملی ہے کہ وہ وہاں پر تحریک کو بھرپور طریقے سے چلائے، اور اب ثوابی میں انہوں نے پاور شو کیا ہے، ایک جلسے کی شکل میں نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اس ٹرک کا استعمال کیا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 126 روزہ جو دھرنے میں استعمال ہوا ہے، وہ ٹرک باقاعدہ طور پر اب تحریک انصاف نے نکال لیا ہے اور انہیں مختلف شہروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ ثوابی سے انہوں نے آغاز کیا ہے کیونکہ ثوابی چونکہ اسلام آباد کے بہت ہی قریب لگتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہاں سے آغاز کیا، اور اب وہ جنید اکبر کے مطابق جو خیبر پختونخوا کے چھوٹے بڑے شہر ہے، مردان وغیرہ، اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں کی طرف یہ نہیں جائیں گے بلکہ جو بڑے بڑے شہر ہیں چارسدہ، دیر وغیرہ، یہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں سے جو ورکرز ہیں ان کو موٹیویٹ کریں گے۔ لیکن ساتھ میں جو موسٹ امپورٹنٹ خبر ہے اس کے ساتھ ہی جو منسلک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست بھی بھرپور طریقے سے تیار ہے۔ ریاست نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ تیاری کریں گے تو ہم بھی تیاری کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے جو صحافی ہیں اسلام آباد کے مختلف، ان سے ملاقات کی ہے، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تحریک انصاف تو 5 اگست کو ایک بار پھر سے تیاری کر رہی ہے چونکہ وزیر داخلہ کے انڈر آتا ہے امن و امان کی صورتحال، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور اگر وہ تیاری کر رہے ہیں تو انہیں تیاری کرنے دو، پہلے وہ تیاری کریں پھر ہم تیاری کریں گے۔ یعنی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پہلے ان کو ذرا نکلنے دو، پھر جو ہمارے یہ ڈنڈے شنڈے جو ہم نے تیلوں میں رکھے ہیں یہ نکالیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔
کیونکہ کسی کو بھی اس وقت امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب کرنے کی باقاعدہ طور پر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی محسن نقوی صاحب اس وقت آپ کہہ لیں کہ غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کلیئر اینڈ کٹ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ آئیں گے امن و امان کی جو فضا ہے اگر اس کو آپ خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہرگز یہ باقاعدہ طور پر جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اس معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت سینٹ الیکشن کو لے کر تحریک انصاف کے اندر ہی اگر یہ ان اپوز والا مقابلہ نہیں ہوتا، یعنی ان اپوز والا جو اپوزیشن کے ساتھ جو فارمولہ ہے وہ طے نہیں ہوتا، تو پھر تو حالات بہت خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اب تحریک انصاف کے اندر ہی جو مختلف خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ناراض ارکان ہیں انہیں گنڈاپور صاحب بنانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں، اور جو اجلاس طلب کیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا وہ صبح 9 بجے طلب کیا گیا ہے کل، جس میں باقاعدہ طور پر جو 25 اراکین ہیں، 25 اراکین جو مخصوص نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں اپوزیشن کے، جس میں JUIF کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو نشستیں ملی ہے، ان کے اراکین باقاعدہ طور پر وہاں حلف اٹھائیں گے۔ چونکہ حلف اٹھانے الیکشن میں حصہ لینے سے قبل یہ حلف اٹھانا لازمی ہے، اس کے بعد ہی وہ سینٹ الیکشن کا باقاعدہ طور پر حصہ بن سکیں گے۔ لیکن اب انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اگر یہ ناراض ارکان وہاں پر باقاعدہ طور پر نہیں بیٹھتے ہیں، اگر ناراض ارکان باقاعدہ طور پر نہیں بیٹھتے ہیں، وڈرا نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ہوگا یہ کہ تحریک انصاف کے جو 6 نام ہے اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی جو مراد سعید ہے، مراد سعید چونکہ اس وقت مختلف خبریں ہیں کہ مراد سعید کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، وہ ہم آپ کو کل والے ویلوگ میں بتائیں گے کہ وہ کہاں پر ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 15 سے 20 جو اراکین ہیں، تقریباً 18 کے قریب یہ نمبر بتائے جا رہے ہیں جو کہ گنڈاپور سے ناراض ہیں، اور ان کے پیچھے جنید اکبر ہے، عاطف خان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی طریقے سے نہیں چاہیں گے کہ گنڈاپور اپنے جو 6 نمبر ہے وہ پورے لانے میں کامیاب ہو سکے، تاکہ عمران خان کے سامنے گنڈاپور کی کارکردگی آئے اور گنڈاپور ناکام ہو۔ اب وہاں پر جو رسہ کشی ہے تحریک انصاف کے اندر وہ ہی جاری ہے، حالانکہ ان کا اپوزیشن کے ساتھ فارمولہ طے ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن نے پہلے ہی کسی کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی ہو اراکین میں سے PTI کے، اگر وہ بھی جا کے ووٹ اگینسٹ کاسٹ کرتے ہیں، پہلے تو یہ 15 لوگ ہیں لیکن مختلف خبریں یہ بھی ہے کہ یہ 18 لوگ ہیں، اور اگر ان میں سے اپوزیشن کے لوگوں نے تو یقینی طور پہ وہاں پر کنڈی صاحب موجود ہیں، اگر انہوں نے وہاں رابطہ کیا ہے اور اگر یہ لوگ خلاف جاتے ہیں تو یہ نمبر بڑھ بھی سکتے ہیں، جس سے تحریک انصاف کی جو 6 نشستیں ہیں اس میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ یہ بہت ساری امپورٹنٹ خبریں تھی جو آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آج کا ویلوگ بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ نیکسٹ ویلوگ تک آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔